السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، یہ جو میں نے ہاتھ میں کاغذ پکڑے ہوئے ہیں یہ ایک کافی لمبی چوڑی فہرست ہے اور یہ کوئی دو چار روز کی ساری خبریں ہیں جو کہ لاہور میں مختلف قسم کی ڈکیتیاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہیں۔ لاہور ایسے لگتا ہے کہ ڈاکوؤں کے حوالے ہو چکا ہوا ہے اور پولیس ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ میرے پاس یہ دی نیشن کی ایک رپورٹ بھی یہاں پر موجود ہے کہ کس طرح وہاں کے رپورٹر ہیں جام سجاد حسین، ان کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ بتاتا ہے کہ شاید پولیس جو ہے اپنی کارکردگی کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہی اور کس طرح جو ہے کرائم ریٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم عدالتوں کے اندر جو انویسٹیگیشن کے حوالے سے وہاں پر بھی کوئی کارکردگی شو نہیں کر پا رہے۔ پہلے جرائم رک نہیں رہے اور جو جرائم ہو رہے ہیں ان کی تفتیش اور عدالتوں میں ان کو لے جا کر ان کو ڈیفینڈ کرنا وہاں بھی مشکل سے مشکل کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے میں کیا اخذ کروں؟ کیا میں اس سے یہ نتیجہ نکالوں کہ اگر میں لاہور کی بات کروں اور اپنے صوبے کی بات کروں، ملک کی بات کروں، تو یہاں پر سب سے جو آسان دھندا ہے اس وقت وہ شاید ڈکیتیوں کا ہی ہے، ڈکیت بننا ہی ہے، جس میں اب نہ آپ کے لیے کوئی رسک ہے، نہ آپ کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ہے، نہ آپ کو کسی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ بڑی آسانی کے ساتھ بڑی کامیاب واردات کر سکتے ہیں، جیسے کہ پولیس کی وردی میں ملبوس 5 ڈاکو جب فیصل بینک سے 35,70,000 روپے لوٹ کر بڑی کامیابی کے ساتھ فرار ہو گئے۔ 5 ڈاکو ہیں، ایک دہاڑی انہوں نے لگائی، وہاں پہ محنت کی انہوں نے جا کے اور ہر کسی کے حصے میں 7 لاکھ روپے سے اوپر آ گئے۔ بڑا آسان سا کام لگتا ہے اس وقت، سب سے آسان دھندا، سب سے آسان روزگار میرا خیال ہے یہی ہے۔ اس پر بات کروں گا آج کے پروگرام میں، کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس صورتحال کو یا ہم ہتھیار ڈال دیں۔ غلام محمود ڈوگر صاحب ڈی آئی جی آپریشنز میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بہت بہت شکریہ ڈوگر صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں خالد پرویز صاحب، صدر آل پاکستان انجمن تاجران کے، اور خالد صاحب کو یہاں پر میں نے اسپیشلی تکلیف اس لیے دی ہے کہ تاجروں کی بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں یہاں پر۔ جو ہمارا جو قانون بنا تھا دا پنجاب شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ سیکورٹی ایکٹ 1999، اس کے تحت انہوں نے بھی بہت کچھ کرنا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بھی ڈاکوؤں کو اور جو رہزن ہیں، جو سارے اس قسم کی غیر قانونی حرکتیں کرنے والے ہیں، ان کو دعوتیں دیتے ہیں آئیں، ہم قانون پر عمل نہیں کرتے، آپ لوگ آئیں، جو یہاں سے لوٹنا چاہتے ہیں لوٹ جائیں، سب باقی جو ہے ہماری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ خالد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور اسد سعید صاحب بھی موجود ہیں، جو یہ ساری خبروں کا پلندہ ہے، میرے پاس انہی کی طرف سے رپورٹ کیا ہوا ہے۔ سعید صاحب، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ غالباً یہ فیصل بینک والی واردات جو کچھ عرصے میں 7ویں بڑی واردات ہے جو بینک ڈکیتی ہوئی ہے۔ جی نجم صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پچھلے 4-5 ماہ میں 7ویں بڑی بینک ڈکیتی ہے، اور یہ ڈکیتی اس لیے ذرا ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں ایلیٹ فورس کے 3 لوگوں نے یونیفارم پہنے ہوئے تھے اور 2 مجاہد فورس کا یونیفارم تھا۔ پولیس کے جو وہاں پہ محافظ پولیس کی ڈیوٹی تھی، وہ 1 منٹ میں اس واردات کے دوران وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے اس لیے شاید اٹیک نہ کیا کہ سامنے پولیس یونیفارم میں لوگ تھے، اور پھر ڈاکوؤں نے ان پر فائرنگ کر کے ان سے ویپن بھی چھین لیے۔ تو یہ یونیفارم کہاں سے آ رہے ہیں؟ شہر میں بہت سی شاپس پہ بک رہے ہیں، اور معذرت سے کہ کچھ پولیس افسران جو ہیں ان کی شاپس ہیں، اچھا، وہاں پہ سر عام یونیفارم کا ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی بندہ اپنے کارڈ کے ساتھ جا کے خریدتا ہے اور اس کی پرمیشن ملتی ہے، کیونکہ حکومت 3 یونیفارم ہر سال میں ایک ملازم کو دیتی ہے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا، یہ فیصل بینک والی ڈکیتی ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو کرائم ریٹ ہے اگر ہم اعداد و شمار پہ چلے جائیں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈکیتیاں، اسٹریٹ کرائم، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ میں جو بات کر رہا تھا نا کہ اس سے پہلے ایک ٹاؤن شپ میں واردات ہوئی تھی بینک میں، جی، وہ بہت انٹرسٹنگ تھی۔ 2 بڑے بوڑھے ڈاکو تھے، 60 سال عمریں تھی ان کی، صحیح، اور وہ آئے ہیں اور وہ اس بینک لوٹ کے لے گئے ہیں۔ وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ موجود تھے، سیکیورٹی گارڈ سے ان دونوں نے رائفل بھی چھینی ہے، اور کافی دیر تک باقاعدہ وہاں وہ کھڑے ہو کے رائفلیں لہراتے رہے، اور انویسٹیگیشن پولیس یا سی آئی اے پولیس یا مقامی تھانہ انہیں پکڑ نہیں سکا، وہ فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے فرار۔ یعنی وہ ایسی واردات ہے جس میں 2 بوڑھے ڈاکو ہیں۔ اچھا، یہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ نوجوانوں کو اس دھندے میں آج کر جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، نوجوان بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور خالد صاحب یہاں پر موجود ہے۔ خالد پرویز صاحب، کیا صورتحال ہے امن و امان کی، کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے جی، آگے اس سے بھی بدتر ہوتی چلی جائے گی، آگے مزید ہو جائے گی، مزید ہوگی،
اس لیے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے اس ساری. پہ بعد میں بات کریں گے. ذرا ساری ویسے آپ کی آبزرویشن اپنی کیا ہے اس اب وقت؟ میری یہ ہے کہ یہ جرائم بڑھتے ہی چلے جائیں گے کیونکہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے. اچھا قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا کوئی قاعدہ قانون کوئی ضابطہ نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی سزا کا پہلے پتہ ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو مجھے یہ سزا مل سکتی ہے. نظام کوئی نہیں ہے یہاں, سسٹم کوئی نہیں. جب تک اچھا یہاں کا سسٹم چینج نہیں ہوگا, نظام چینج نہیں ہوگا, آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ جتنے مرضی ہیں تو وہ سب پاکستان کے لوگ, اپنے شہر کے لوگ, لوٹنے والے بھی لٹانے والے بھی سبھی اپنے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہی جب اس ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں تو کھلی دکانوں سے کچھ نہیں اٹھاتے, پتہ ہے وہاں اس کو سزا پکڑے جائیں ملے گے گی, جی, اسی پکڑے وقت جائیں گے, سزا اس ملے وقت گی. پکڑے جائیں گے اور اور ان کو سزا یہاں بھی یہ ملے گی. سسٹم ہے کہ آپ جرم کر رہے ہیں, آپ کو پہلے اس کی سزا کا پتہ ہے اور صحیح. آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے کل واپس آ جانا ہے. صورتحال یہ ڈاکٹر صاحب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے ٹرسٹ کے حوالے سے. آسان دھندا ہے نا, سب سے آسان کام اس وقت یہی ہے. ڈکیتیوں والا کام سب سے آسان ہے, اگر کرنا چاہے کوئی کاروبار کرنا چاہے, کوئی بزنس کرنا چاہے, یہ سستا آسان ترین کام ہے. یہ بالکل بھی آسان ترین کام نہیں ہے. آسان نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جی. کہ دو چیزیں ہیں. ہم ہمیشہ نیگیٹوز کو لیتے ہیں. اچھا نیگیٹو یہ ہے کہ چونکہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. صحیح. اب بہت ساری ایسی صورتحال کو جس میں کہ وارداتیں ایکچولی انسیڈنٹس نہیں ہوتے وہ ہمارے سامنے نہیں آتے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی یہ پولیس ہماری ہے, اگر یہ نہ ہو تو میں یقین سے آپ کو جس طرح کے آپ کے سوشیولوجیکل فیکٹرز ہیں, اکانومی, لوڈ شیڈنگ, 10 قسم کے ان امپلائمنٹ, جو لوگ لے آف ہو رہے ہیں, لوگوں کی شہروں کی طرف جس طریقے سے موومنٹ ہو رہی ہے, جی. اگر یہ تمام فیکٹرز کو دیکھا جائے اور یہ ٹوٹی پھوٹی پولیس بھی اگر نہ ہو تو میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پہ یا شاپنگ کے لیے باہر نہیں جا سکتی. اب جا سکتے ہیں. دیکھیں جاتے ہیں, انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. کرائم جو ہے جب سے سوسائٹی معرض وجود میں آئی ہے کرائم ہو رہا ہے, اور کرائم کو آپ بالکل ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے اور کبھی بھی نہیں ہوا. اور پاپولیشن جیسے گرو کرتی جا رہی ہے اس طرح سے کرائم کی شرح بھی جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے. اکنامک حالات جس طریقے سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں اس طریقے سے کرائم کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے. لاہور کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جو پرابلمس ہیں. لیٹ می ٹیل یو دا پرابلمس. سب سے بڑا جو پرابلم لاہور کا یہ کہ لاہور کے چھوٹے شہروں سے لوگوں کی میس مائگریشن ٹورڈز لاہور از انکریزنگ. لاہور کی اپنی آبادی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے. 50 سے 60 لاکھ کے قریب لوگ ڈیلی طور پہ لاہور میں یا تو کمیوٹ کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں لاہور سے. صحیح. اچھا, جو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ لاہور کے جو اپنے کرمنلز ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں. لاہور میں کرائم جتنا بھی ہوتا ہے وہ لاہور کے باہر والے شہروں سے ہوتا ہے. لوگ جو نیبرنگ جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے لوگ آ کے کرائم کمٹ کر کے واپس جاتے ہیں. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ لاہور کے اندر انڈسٹری سب سے زیادہ, آپ کے پاس جو لیبر لاہور کے اندر جو کام کرتی ہے وہ جو لے آف ہوتا ہے وہ وارداتوں میں پڑ جاتا ہے, اور وارداتیں کرتا ہے لاہور سے باہر چلا جاتا ہے. پکڑنا اس کو ہمارے لیے تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے بیکاز دے آر کمنگ فرام دی ادر سٹیز, اور کرائم کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. ہم ان کو ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹس جو چھوٹے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ لوگ کرائم کر کے وہیں پہ رہتے ہیں, لاہور والے باہر سے آ کے کرائم کر کے باہر چلے جاتے ہیں. اچھا, بہت ساری ایسی گینگ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے جو اس وقت زیادہ اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, کیا اس میں زیادہ ملوث کون ہے لوگ؟ لاہور سے باہر کے لوگ ہیں. لاہور سے باہر کے لوگ گینگز پکڑی جاتی ہیں لاہور کے نیبرنگ ایریا سے موسٹلی ان کا تعلق ہے. اچھا, اب کیا پولیس ان کو نہیں پکڑ رہی؟ پولیس ان کو پکڑ رہی ہے. اس مہینے کی میں آپ کو اس سال کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری اس وقت 600 کے قریب گینگز ہم نے بسٹ کیے ہیں. اچھا, تقریباً کوئی 1,500 کے قریب کرمنلز گینگسٹرز اس میں پکڑے گئے ہیں. اب جب ہم ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں پولیس صرف ایک کمپوننٹ نہیں ہے. پولیس کے ساتھ اور بھی بہت سارے کمپوننٹس ہیں. جیلز ہیں, ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, اس کے بعد ہماری پروسیکیوشن سسٹم ہے. یہ چاروں کے چاروں جب کمپوننٹس ملتے ہیں تو ہم ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کی بات کرتے ہیں ہم. اچھا, پھر سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہماری سوسائٹی ہے. دیکھیے جو رولز ہمارے کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا فنکشن ہے کہ وہ کرائم کو کنٹرول کرے. پولیس سوسائٹی کو اسسٹ کرے گی کرائم کنٹرول میں. اب کرائم جب ہوتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پولیس کا پرائمری فنکشن ہے, اور ظاہر کرائم پریونشن بھی ڈیٹیکشن سے ہوتی ہے. صحیح. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا سوسائٹی نے
کرائم کے ہیپننگ میں کیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پاس شاپس اینڈ سیکیورٹی ایکٹ ہے کہ دکاندار جتنے بھی بزنسز ہیں، بینکس ہیں، ان کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کریں. کیا وہ کر رہے ہیں؟ دی آنسر از نو. ہم نے بینکس کو جب شاپس اینڈ سیکیورٹی ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ روزانہ بینک آ جاتے ہیں، ہم بینکس کو کلوز کرتے ہیں، ان کو سیل کرواتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. بینک از آلسو اے پبلک سروس. ہم ایک پبلک سروس کو بند نہیں کروا سکتے یا نہیں کروانا چاہیے، بیکاز بینکس آر آلسو پرووائڈنگ اے ویری ویری امپورٹنٹ پبلک سروس ٹو پیپل. ہمارا ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہم کچھ حد تک اس کو جس شاپس اینڈ سیکیورٹی ایکٹ جو 7 وارداتوں کی جو آپ نے بات کی ہے، اچھا اس میں جب ان کی لیکسٹی ہوتی ہے، واردات ہو جاتی ہے بینک میں، کیا پولیس اس میں فیل ہوئی ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں؟ دی آنسر از نو. 7 میں سے 6 وارداتیں ہم ٹریس کر چکے ہیں. 7ویں جو ریسنٹ واردات کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ہماری بہت ہی سگنیفیکنٹ اس میں ہماری پروگرس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلدی جو ہے وہ گینگ سامنے آ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ 34 یا 35 میں لاکھ یہی کی چاہ رہا بات تھا، کرتے ہیں وہ انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب ڈیٹیکٹ ہوں یہی گے. چاہ رہا تھا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے پوری طرح بیان کر لیں. جو آپ میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بہت سارے سوال ہیں. سول رسپانسبلٹی جو 4 فنکشنز میں نے بتائے آپ کو، 4 جو انگریڈینٹس ہیں ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کے، آپ صرف پولیس کو اس کے اندر رسپانسبلٹی دیں کہ آپ نے کرائم روکنا ہے. ڈاکٹر صاحب کرائم بڑھنے کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کرائم پولیس تو نہیں کروا رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ پولیس بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، نہیں لوگ سمجھتے رہے لیکن پولیس کرائم نہیں کرواتی. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پولیس کو سول رسپانسبلٹی دیں، پولیس کو آپ فری ہینڈ دیں کہ پولیس کرمنلز کا جو ہے وہ تعاقب کرے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے. فری ہینڈ ہم نہیں اس ہے. کو نہیں 4 کمپوننٹس ہیں نا، ہر کمپوننٹ کا اپنا اپنا فنکشن ہے. اب چاروں کے چاروں بات ہے وابستگی جو ہے جرائم پیشہ لوگوں کی وابستگی جو ہے پولیس کو تنگ کرتی ہے، مجبور ہے پولیس ہماری. ڈاکٹر صاحب اس سے بڑی بات ہے کہ جب نہیں سے کہہ سکتے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ وابستگی جو ہے جرائم کی سب سے بڑی وجہ وابستگی ہے. کس سے وابستگی؟ کس سے مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا وابستگی؟ ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لوگ 1 منٹ کے لیے 500 ٹیلی فون آ جاتا ہے. میں آپ سے مجبور ہیں یہ. آپ ان کو بھی سر چھوڑ دیجئے ایک سیکنڈ کے لیے. کیا کرمنل جو ہے وہ ہندوستان سے آتا ہے کیا؟ نہیں، ہماری ہی سوسائٹی میں سے آتا ہے، ہمارے معاشرے سے آتا ہے. ہمارے رشتہ دار ہیں اس میں، ہمارے ہی محلے دار ہیں، ہمارے ہی شہردار ہیں. کیا ہمارے سٹیزنری کو نہیں پتا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ، لیکن ڈاکٹر صاحب جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے آپ اس طرف آ ہی نہیں رہے. آپ ایک چیز دیکھیں کہ لاہور کا پتہ ہی نہیں، حق کی بات آپ کے ایس ایچ او وہ جو ہیں آپ دفتروں سے نکال کے لگا دیا ان کو کام کہ نہیں آتا. جرائم پیشہ کو جب تک پوری سپورٹ نہ ہوگی وہ کر ہی نہیں سکتا. جو اس کو پتا ہے میں نے پکڑا جانا ہے ہمارا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کرمنلز کے ساتھ جنگ کرنی ہے. یہ سوسائٹی ہیز ٹو ڈیسائیڈ اور ہم سارے مل کے کریں گے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے وارداتوں کو جو ہے یہ بالکل میں بالکل یہ کیا ہمارے سٹیزنز کو نہیں پتا. میں چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے کرمنلز کے ساتھ جنگ کرے، ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے. لیکن کس کے ساتھ کھڑی ہو کے جنگ کرے؟ پولیس کے ساتھ کھڑی ہو کے. پولیس کے ساتھ پولیس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ پبلک سروس ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ رات 12 بجے تک دفتر ہوتے ہیں، میری بات سنیں. صحیح صاحب اس پہ بات کریں گے، یہ بڑا اہم موضوع ہے. انہوں نے بالکل سوسائٹی کی ذمہ آپ داری، کے ایس پی 4 بجے کے بعد آدھے نظر نہیں آتے، میں سوسائٹی کی ذمہ داری سے انکار نہیں کرتا. لیکن سوسائٹی، معاشرہ کس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو؟ اس لاہور پولیس کے ساتھ جس کی صرف پہچان یہ ہے کہ عام آدمی، شریف آدمی اس تھانے کے اندر نہیں جا سکتا، کمپلینٹ نہیں کر سکتا. اس کو وہاں پر یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں وہاں پر جاؤں گا تو مجھے میری اپنی جیب وہاں پہ سلامت نہیں رہے گی. بات کرتے ہیں. سر مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں.